ہے عربی زبان میں ایمان کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر اعتماد کر کے اس کی باتوں پر 100% یقین کر لینا۔ میری نہایت ہی بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کے اس جمعۃ المبارک کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کیا ہے اس پر بات ہوگی۔ ایمان اور اس کی اہمیت، اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ایمان کی نعمت، ایمان کیا ہے، تمام ایمانیات پر ایمان لانا، دل میں ایمان کا ہونا، ایمان اور یقین، ایمان انبیاء کی دعوت، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی اہمیت اور حفاظت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت جو انسانوں کو عطا فرمائی ہے، بڑی نعمتیں جن کے متعلق فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، ان میں سے ایک نعمت ایمان کی نعمت بھی ہے۔ ایک نعمت ایمان کی نعمت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن یہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار یعنی کہ شمار نہ کی جانے والی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کا دعویٰ ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن نعمتوں میں سے ایک نعمت، بڑی نعمت یہ تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کا اعلان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا کہ البتہ تحقیق تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں میں نے اپنا نبی عطا فرمایا ہے، اپنا محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری نعمت ایمان کی نعمت ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے تم پر احسان کیا ہے، تم پر احسان کیا ہے کہ یہ میں نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ تم پر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت بھی دی، ہدایت کے ساتھ ایمان نصیب فرمایا، ہدایت اور ایمان تمہیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ایسی نعمتیں جو بڑی ہیں، ایسی نعمتیں جن پر اللہ نے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے، احسان کے جملے جتلائے ہیں۔ احسان تو ہر نعمت کا ہے، ہر نعمت کا کل قیامت کے دن سوال بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت کا سوال نہ پوچھے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہر نعمت کا حساب نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، نہیں تو اللہ کی نعمت، ہر نعمت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جن نعمتوں کے متعلق فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، ان میں سے ایک نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ کون سی نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اب ایمان کی نعمت کے بعد ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ عربی زبان میں ایمان کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر اعتماد کر کے اس کی باتوں پر 100% یقین کر لینا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے ایمان، اور ایمان کی عربی میں تعریف یہ ہے کہ کسی پر یقین رکھتے ہوئے، کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی تمام باتوں پر یقین کر لینا، اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان میں اب ایمان تو یہ ہے کہ کسی پر اعتماد کرنا، اعتماد کرنے کے ساتھ اس کی تمام باتوں پر یقین کر لینا کہ یہی جو بات ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے، یہ 100% پکی ہے، ٹھکی ہے، یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، اور جس چیز سے یہ آگاہ کر رہا ہے وہی کچھ ہو کر رہے گا، اس کا نام کیا ہے؟ یقین ہے۔ تو اب ایمان جو اصطلاح ہے ایمان کی، ایمان کون سے ایمان سے مراد ہماری ایمان کی مراد ہے؟ تو وہ ایمان ہے جس ایمان کو اللہ رب العزت احسان فرما رہے ہیں، وہ ایمان ہے کہ جس ایمان کی وجہ سے دنیا بھی بہتر بنتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اس ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں جو ایمان ہمیں جہنم سے نکلوائے گا، جنت میں پہنچائے گا، جہنم سے بچائے گا، جنت میں داخل کروائے گا، اس ایمان کی بات کرتے ہیں۔ اب وہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان یہ ہے اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر یقین رکھنا اور اس پر اعتماد رکھنا، اس کا نام، یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات پر یقین رکھنا۔ پہلی بات کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کا ہونا،
اور اس کے بعد جب اعتماد ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ساتھ ہی یہ جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، سب پر یقین کرنا بھی ضروری ہوگا۔ یہ تو لازم ملزوم ہو جائے گا، جب کسی پر اعتماد ہوگا تو اس کی باتیں سنی جائیں گی، اس کی باتوں پر یقین رکھا جائے گا، اور اس کی باتوں پر محبت سے کان دھرے جائیں گے، اور اس باتوں پر عمل کر کے اپنے لیے راہ ہموار کی جائے گی، اپنے لیے راہ ہموار کی جائے گی۔ اب ہم کسی ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی تمہاری ٹانگ کاٹ دے۔ کسی ڈاکٹر پر اعتماد کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، اس کے ہر فعل پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں یہ ماہر ہے، یہ اچھا ہے، یہ جو کرے گا ٹھیک ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے پہلے اس کی ذات پر جو ہے اعتماد کیا، پھر اس کے افعال پر یقین کیا، پھر جا کر ہم ایک پروسیس میں پورے اترے، پھر جا کر ہم نے آپریشن کروایا، پھر جا کر ہم نے اس سے ڈرپ لگوائی، پھر جا کر ہم نے اس کی دوائی کو استعمال کیا۔ اور ادھر ہم جس ایمان کی بات کر رہے ہیں، جیسے ہم آج دنیا کے معمولی ڈاکٹر کی، جس کی ریسرچ غلط بھی ہو سکتی ہے، جس کا فارمولہ آپ کے وجود کے ساتھ نہیں اٹیچ کر سکتا، جس کی معلومات 100% بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہم کس ایمان کی بات کر رہے ہیں، اس ذات کے اوپر اعتماد کی بات کر رہے ہیں، جس ذات کی ہر بات، ہر لحظہ، ہر لمحہ، دن ہو یا رات، خوشی کا عالم ہو یا سختی کا عالم ہو، وہ ذات غصے میں ہو یا محبت بری باتوں میں ہو، ہر حال میں اس کا ہر عمل، ہر فعل، ہر قول سچا بھی ہے، پکا بھی ہے، یقینی کامیابی والا بھی ہے، یقینی کامیابی والا بھی ہے۔ ہم اس ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد، جب ہمیں اعتماد ہوگا تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، تمام افعال پر یقین بھی ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ یقین بھی ہوگا۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، ایمان اس چیز کا نام ہے۔ ایمان اتنی مضبوط کڑی ہے، ایمان اتنی مضبوط کڑی ہے۔ اور پھر ایمانیات میں تمام تر ایمانیات پر ایمان کا ہونا لازمی ہے، تمام تر ایمانیات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسا کہ آدمی کو بتلایا جائے، جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، کل آمن باللہ، تمام ایمان لانے والے کیا اقرار کرتے ہیں؟ آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، فرمایا کہ اللہ پر میں ایمان لایا۔ ایمان والے کیا اقرار کرتے ہیں؟ ہم ایمان اللہ پر لائے اور اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لائے۔ جتنے فرشتے ہیں، چند کے نام روایات میں آتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ میں تمام فرشتوں کو مانتا ہوں لیکن جبرائیل کو نہیں مانتا، جبرائیل کو نہیں مانتا، باقی سب کو مان رہا ہے۔ ان گنت فرشتے اللہ رب العزت کے روایات میں آتا ہے، بیت المعمور جو ہے وہاں فرشتے 70,000 فرشتے صبح کو طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو طواف کرتے ہیں۔ قیامت کی صبح تک دوبارہ ان فرشتوں کی باری نہیں آئے گی، دوبارہ ان فرشتوں کی باری نہیں آئے گی، اتنی کثیر تعداد میں ہے۔ ایک کا انکار کیا ہے، باقی سب پر ایمان لا رہا ہے، تو وہ ایمان والا نہیں کہہ رہا ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ جمع کا صیغہ، تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ وَكُتُبِهِ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں جو صحیفوں کی شکل میں اتری ہوں، کتابوں کی شکل میں ہوں، ان سب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ کوئی کہے میں قرآن کو مانتا ہوں، تورات کو نہیں مانتا، تورات کو مانتا ہوں، انجیل کو مانتا ہوں، زبور کو مانتا ہوں، ابراہیم کے صحیفوں کو، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کو مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانتا، وہ ایمان والا نہیں کہلایا جائے گا، وہ ایمان والا نہیں کہلایا جائے گا۔ حتیٰ کہ ایمان والوں کا، قرآن کا اور یہ روایات حدیث مبارکہ کے مجموعے سے پتہ چلتا ہے، ایمان اس چیز کا نام ہے۔ قرآن کے جتنے حرف ہیں ان میں سے اگر ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ باقی ساری چیزوں کو مان رہا ہے، ساری چیزوں کو مان رہا ہے، تمام نبیوں کو مان رہا ہے، تمام آسمانی کتابوں کو مان رہا ہے، تمام فرشتوں کو مان رہا ہے، تمام اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان رہا ہے، لیکن کہتا ہے قرآن کی یہ جو آیت ہے یا یہ جو جملہ ہے یہ قرآن کا نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، میں نہیں اسے مانتا۔ تو اس کے اس ایک جملے کے انکار یا ایک لفظ کے انکار کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ جیسے کتابوں پر تمام پر اور اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس پر ایمان لانا،
جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محبوب جی جو آپ پر اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو آپ سے پہلے نبیوں پر اترا اس پر بھی تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات میں یہ بات ہے۔ تو اسی طرح تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان لانا ہے۔ تو اس چیز کا نام یعنی کہ بغیر تفریق کے، لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ ایمان والوں کی یہ علامت ہے۔ ہاں جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، اللہ کا قرآن ان کے بارے میں اعلان کر رہا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرق ڈال دیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان میں، اور وہ چاہتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں، ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو ہم نہیں مانتے، بعض کو ہم مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ ان کا ایمان نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی چاہت کے مطابق ایک رستہ اختیار کر لیا ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ پکے اور ٹھکے کافر ہیں، یہ پکے اور ٹھکے کافر ہیں جو انبیاء میں تفریق رکھتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں تفریق کرتے ہیں، اللہ کے حکموں میں تفریق رکھتے ہیں۔ ایک کو ماننا اس کو نہیں ماننا بھائی، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا، ابراہیم کے ایک صحیفے کو نہیں ماننا بھی، یہ کیا یہ تفریق کرنے والا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ پکا کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت والا عذاب، مہینہ اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والا پھر کون کہلاتا ہے؟ فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ کی صفات میں، اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے رسولوں میں اور کسی چیز میں بھی تفریق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے اس کو ماننا ہے اس کو نہیں ماننا۔ اللہ کی یہ جو صفت ہے نا مشکل کشا، یہ نہیں ماننی، خالق ہونا ماننا ہے، رازق ہونا ماننا ہے، باقی حاجت روا ہونا ماننا ہے، مشکل کشا ہونا نہیں ماننا۔ تو یہ کیا ہے؟ تفریق کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی تمام صفات کو ماننا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی اتاری ہوئی تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں کو ماننا ہے، اور آخرت کے بارے میں جو کچھ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کے متعلق اس پر ایمان رکھنا ہے، اس میں بھی تفریق نہیں کرنی۔ کچھ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن ایسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں پہلے ہے، جو مالدار ہے وہ مالدار ہوگا، جو غریب ہے وہ غریب ہوگا، جیسے دنیا میں جو کوئی خوشحال ہے وہ خوشحال رہے گا۔ یہ بھی ایسے لوگ بھی دنیا میں ایسے باطل فرقے بھی پائے جاتے ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں لیکن آخرت کو ویسے نہیں مان رہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں آگاہ کرتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ فرق کرنے والے ہیں۔ ایمان والا کون ہے؟ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، جو ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں تفریق نہیں کرتا۔ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ انہیں ان قریب اجر دیے جائیں گے، اجر دیے جائیں گے، اور وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں تمام تر ایمانیات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمانیات میں سے ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو وہ دائرہ ایمان سے نکل جائے گا، وہ دائرہ کفر میں چلا جائے گا۔ چاہے جیسے میں نے آپ کو مثال کے طور پر کہا تمام فرشتوں کو مانتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یا کسی ایک فرشتے کا انکار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تمام نبیوں کا نام لیتا ہے، تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کی سب کچھ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد ایک حکم کا انکار کیا ہے، ایک گروہ نے وفات ہوئی تو ایک گروہ اٹھا، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی زکوٰۃ کیوں نہیں دو گے؟ یہ حکم جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھا، لہذا ختم ہو گیا، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جبکہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ ایمانیات میں سے ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے، اور جو صاحب استطاعت ہیں وہ قرآن پاک میں آتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔
تو اب یہ جو قرآن کی آیت کا انکار ہے، ایک فرض کا انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ارحم امتی امتی ابو بکر، میرا ابو بکر میری امت میں، تمام امت میں، ساری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہے وہ ابو بکر، تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری صحابی جیسے، بہادر صحابی جیسے، کہتے ہیں ابو بکر تھوڑا سا حوصلہ کر لیں، ابھی تازی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے، ابھی نظام کو سنبھال لیں، پھر جہاد کے لیے ان کے خلاف اٹھنا، آپ ٹھہر جائیں۔ کہا کہ عمر اسلام کے آنے سے پہلے تو بہت بہادر تھا، کیا ہوا تجھے اسلام میں آنے کے بعد؟ کیا تیری بہادری ختم ہو گئی؟ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اور طرز پہ تھی، اس طرح کی طرز نہیں تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور کہا کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ زکوٰۃ کی ایک رسی دیتا تھا اس کو بھی روکے گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو آج تو سینکڑوں لوگ رسی کیا، بینک بیلنس کروڑوں روپیے جو ہیں وہ کہتے نہیں، ہم پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، ہم پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ لگتا ہے ایک ٹولے کو اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت ہے، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہے نہیں، شیعوں کے مذہب میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس لیے ایمان والوں کے مذہب میں زکوٰۃ ہے، قرآن کا حکم ہے۔ تو ایمانیات میں کیا ہے؟ تمام چیزوں پر، تمام ایمانیات پر ایمان لانا، اور ایمانیات کے بعد دل میں ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تمام چیزوں پر اقرار تو کر رہا ہے لیکن دل میں نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ بالفرض کوئی آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں تمام آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، تمام ایمانیات جو ہیں سب کا اقرار کرتا ہے لیکن دل میں نہیں ہے۔ ایمان، تمام تر ایمانیات کا زبان سے اقرار، دل سے یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کسی ذات پہ اعتماد کر کے پھر اس کی ہر بات پر یقین کرنا جو ہے، اس کا نام ایمان ہے عربی اصطلاح میں۔ اور ایمان جسے ہم ایمان بولتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی ایمانیات بتائی جاتی ہیں قرآن و حدیث میں، ان تمام کا زبان سے اقرار، میں سب کو مانتا ہوں، اور دل سے تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ کوئی آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے میں ایمان والا ہوں، اور دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، دل میں اس کے ایمان کی قدر نہیں ہے، تو وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے، یہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں سورہ بقرہ میں بتلا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ آ کر دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہے۔ اس سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع میں آ رہا ہے جہاں منافقین کی علامات بیان کی گئی ہیں، جہاں منافقین کا تعارف کروایا گیا، اس کے ساتھ پھر ایمان کی کسوٹی بیان کی گئی کہ صحابہ جیسا یہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی جماعت ہے، میرے پاس غریب غربا بیٹھے جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، ان جیسا ایمان لاؤ تو پھر تمہارا ایمان ہوگا۔ یعنی کہ دل سے بھی یقین رکھو، زبان سے بھی اقرار کرو، صرف زبان سے اقرار کر کے مجلس میں اقرار، باہر جا کر ہمارے خلاف منصوبے، یہ ایمان نہیں ہے، قرآن نے رد کر دیا۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہے۔ دوسری سورہ حجرات میں آپ اٹھائیں گے تو اس میں بھی آتا قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، دیہاتی آئے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، قرآن کہتا ہے قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، وہ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، میں کسی پر دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں کسی کو دیکھوں وہ زبان سے تو سارے ایمانیات کے اقرار کر رہا ہے اور اندر اس کے کیا ہے میں نہیں جانتا۔ میں نہیں کسی کو کہوں گا تو کافر ہے، تو منافق ہے، میں نہیں کہہ سکتا، آپ نہیں کہہ سکتے۔ کسی کے عمل کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہیں گے تو کافر ہے بھائی، تو منافق ہے بھائی، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ میرے اور تمہیں اختیاری نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا منافقین کا، اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر اٹھنے والی بات، ہر زبان سے نکلنے والی بات، ہر دماغ میں اٹھنے والا خیال، ہر دل میں پیدا ہونے والی بات، ہر چیز کو اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ نے بتلا دیا، یہ جو آ کر آپ کے پاس ایمان کے دعوے کر رہے ہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ لیکن میں اور آپ نہیں کہیں گے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ میدان جہاد میں ہیں، آگے سامنے کافر تھا، اس نے جلدی سے کلمہ پڑھا اور صحابی نے کہا یہ بچنے کی خاطر جو ہے نا، تلوار سے بچنے کی خاطر ہیلا کر رہا ہے، قتل کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم
میدان جہاد جنگ لڑتے ہوئے نا فلاں آدمی جو تھا وہ میری تلوار کی زد میں آیا تو اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ دیا. میں نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اسے قتل کر دیا. کیوں؟ کہا اس نے تو تلوار سے بچنے کے لیے قتل کیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کس نے اوپر سے پڑا ہے یا دل سے پڑا ہے؟ تو اس لیے میرے اور تمہارے درمیان کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو منافق یا کسی کو کافر کہیں. ہاں یہ جو کہہ سکتے ہیں کوئی آدمی کا عمل ایسا ہے جو کافروں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ کافروں والا ہے. یہ جو وعدہ کر کے پھر وعدہ خلافی کرنا، بات بات پر قسم اٹھانا، یا یہ کچھ جو علامات حدیث مبارکہ میں آتی ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو تیرا فعل ہے نا یہ منافقوں والا ہے، اس سے بچ جا، اس سے بچ جا. یہ بات تو کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی کو کہیں تو منافق ہے، تو کافر ہے، تو بخشا نہیں جائے گا، تو جہنمی ہے، یہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی اختیار نہیں ہے. میں اور آپ اس چیز کا اختیار نہیں رکھتے کہ کس کے دل میں کیا ہو رہا ہے، کس کے دل میں ایمان کی کیفیات کیسی ہیں. تو اس لیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تمام تر ایمانیات پر ایمان رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار بھی ہو، دل میں تصدیق بھی ہو. اگر صرف زبان کا اقرار ہوگا دل کی تصدیق نہیں ہوگی تو وہ ایمان نہیں کہلائے گا. اب یہ ایمان جو ہے، ایمان پر ایمان اور یقین، جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ کسی پر اعتماد کر کے اس کی تمام باتوں پر یقین کرنا. اب ایمان اور یقین میں بات یہی ہے کہ جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان کا دعویٰ، نبیوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پر، یہ ساری باتوں پر ہم اقرار کرتے ہیں تو ایمان والے بنتے ہیں. اب اس بات پہ یقین کتنا ہے ہمارا؟ انجینئر بیٹھا ہو ادھر جس کو ہم جانتے ہوں بھئی اچھا ہے، جس کے بارے میں تعریف سن چکے ہو، بھی بڑا ماہر ہے، وہ کہے بھئی 2 منٹ ہیں یہ چھت گرنے والی ہے، 2 منٹ ہیں آپ کے پاس یہ چھت گر جائے گی، تو بتلائیے ہم میں سے کوئی آدمی اس چھت کے نیچے آئے گا، جلدی سے نکل جائے گا، جلدی سے نکلے گا یا ادھر بیٹھا رہے گا؟ بیٹھا رہے گا یا نکل جائے گا؟ یہاں سے بھاگے گا نکل جائے گا، بھی یہ گر جائے گی بھائی. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ انجینئر کا تجربہ جھوٹا ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بات ٹل سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی جو باتیں ہیں وہ اٹل ہیں، وہ 100% پکی ہیں. تو پھر ہم محاسبہ کریں اپنا، جو ایمان کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمان ہم نے اپنی ماں کے گود سے لیا ہے، جس کا ہم نے پہچانا ہی نہیں، یہ کلمہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کے شعر کا جو مفہوم ہے، اس نے کہا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور آگے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میرا وجود لرز جاتا ہے، یہ میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں؟ اب میری زندگی جو ہے اللہ کے حکموں کے بغیر نہیں گزرے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر نہیں گزار سکوں گا، یہ اتنا بڑا میں دعویٰ کر رہا ہوں. تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو پرکھیں. موضوع تو آگے بھی ہے لیکن اسی بات ہم بات کو سمیٹتے ہیں کہ اب ایمان جو ہے جو ہم نے اپنی ماں کے گود سے لیا ہے اس کو سمجھے پہلے. یہ جو ہم نے کلمہ تو جلدی سے پڑھ لیا، تھوتھلی زبان سے بے وزن جملوں کو سمجھا، پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو پڑھ دیا، اس کی مفہوم کو نہیں سمجھا، اس کے اندر جو چھپے ہوئے باتیں تھی اس کو نہیں سمجھا. اسی وجہ سے آج مجھ سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اسی وجہ سے آج مجھ سے سال کے بعد زکوٰۃ بھی نہیں دی جاتی، اسی وجہ سے مال آ جانے کے بعد حج پہ نہیں جایا جاتا، اسی وجہ سے رمضان آ جانے کے بعد ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اسی وجہ سے ہم اپنے والدین کا احترام نہیں کر پاتے، اسی وجہ سے آج ہم ہر معاملے میں دین سے پیچھے ہیں کہ ہمیں کلمے کا پتہ ہی نہیں، ہم نے جو دعویٰ کیا ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. تو اس لیے ایمان کو سمجھیں. ایمان کو سمجھ کر، جیسے میں نے 2-3 آپ کو مثالیں دی ہیں، اگر دنیا کے عام معاملات میں ہم کسی پر یقین کر کے اس قدر گر جاتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ، 1000% زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں سر خم کرنا چاہیے. قالوا سمعنا واطعنا جو جملہ ہے، سن لیا اور مان لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. ایمان، عمل صالحہ، یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ پھر کسی موضوع میں آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اس لیے اپنے ایمان کو بچا کر لے کر جانا ہے. جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے بات ختم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی شخص بھی
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر آیا، ایمان لے کر آیا میرے پاس بچا کر، اسے میں جہنم سے نکال، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے جاؤ، جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا، ایمان ہے اور جہنم میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے چلا گیا ہے، اسے لے آؤ جنت میں داخل کر۔ تو اس لیے ایمان کو بچانا ہے، بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، ایمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔